معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بے شمار نیکیاں کمانے کے مواقع عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ اگر انسان ان مواقع کو غنیمت سمجھے، اس کی قدردانی کرے تو اللہ کا بڑا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی احترام والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم قرار دیا ہے، احترام والے مہینے۔ اور احترام کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام دوسرے مہینوں میں ناجائز تھا اور منع تھا، کم سے کم ان کاموں کو بھی اس مہینے میں نہ کریں۔ جو ناجائز تھا، جو منع تھا، وہ دوسرے مہینوں میں بھی منع ہے، اس میں بھی انسان کو بچنا چاہیے تھا، رکنا چاہیے تھا، لیکن ان مہینوں میں پابندی نہیں ہو سکی، کچھ 19-20 ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن یہ 4 مہینے اتنے احترام والے مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں خاص طور سے گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ زمانے جاہلیت سے ہی یہ روایت چلی ہے، لوگوں کی عادت چلی ہے کہ عام مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں کا بڑا ہی احترام کرتے تھے۔ جو زمانے جاہلیت میں لوگوں کی عادتیں تھیں، لڑائی جھگڑے کی عادت، قتال کی عادت اور لوٹ مار کی عادت، شراب نوشی کی عادت، زمانے جاہلیت میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی۔ لیکن قربان جائیں، ان 4 مہینوں کی عظمت ان کے دلوں میں ایسی تھی کہ جیسے ہی یہ مہینے شروع ہوتے تو وہ سارے گناہ روک دیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں کے احترام میں ذی قعدہ جو آج 12 تاریخ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ، اس کے بعد محرم اور ایک مہینہ رجب، تو یہ ایام حج ہیں۔ یعنی حج کا احرام باندھ کر اگر کوئی جانا چاہے تو اس مہینے سے وہ جا سکتا ہے۔ چنانچہ 7 جون سے یہاں سے پروازیں بھی شروع ہو جائیں گی، حاجیوں کا قافلہ جانا شروع ہو جائے گا، دوسرے اسٹیٹ سے بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے احترام والے مہینے ہیں۔ تو جب زمانے جاہلیت کے لوگ اس کا احترام کرتے تھے، غور کریں، زمانے جاہلیت جب کوئی شریعت نہیں تھی، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد اسلام کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان اٹھائے جانے کے بعد سے آپ کی بعثت تک کوئی نبی نہیں تھا دنیا میں، کوئی شریعت نہیں تھی۔ تو اتنے بگڑے ہوئے زمانے میں اگر لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے تو ہمارا اور آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم تو شریعت والے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں شریعت نہیں تھی، کوئی ان کو بتانے والا نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے
اور 571 سال کے بعد ہمارے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تو اس زمانے میں اس مہینے کا احترام کیا جا رہا ہے۔ غور کریں، ہم زمانے جاہلیت کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی برائیوں کو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ان برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ بڑی اچھی خوبی تھی کہ جیسے ہی اشہر حرم شروع ہوتے، احترام والے مہینے شروع ہوتے تو ان کا احترام ہوتا تھا۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں، ہمارے نزدیک محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے جو ہمارے نزدیک جو گزرتے ہیں، جن میں ہم سانسیں لیتے ہیں، تو ذرا غور کریں کہ ہم کبھی یہ سوچ کر زندگی گزارتے ہیں کہ یہ 4 مہینے بڑے احترام کے ہیں، ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے؟ کسی بھی مہینے کا ہم احترام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ مہینہ احترام سے گزارنا چاہیے؟ نہیں سوچتے، بس عام سی زندگی گزرتی ہے۔ کیا رمضان ہو، کیا ذی قعدہ ہو، کیا ذی الحجہ، محرم ہو اور رجب ہو، ہر مہینے میں ہماری وہی پرانی چال ہوتی ہے، ہر مہینے میں ہماری وہی پرانی عادت ہوتی ہے۔ لیکن زمانے جاہلیت کے لوگ اس مہینے میں ہر گناہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ برسوں سے ان کی جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے سے جو قتل و قتال ہوا کرتا تھا، جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو وہ اپنی جنگیں بند کر دیا کرتے تھے۔ ہمیں خوبی کو اپنانا ہے، ہمیں خرابیوں کو چھوڑ دینا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، نیکیوں کو اپنانا ہے، اور وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو اسے اپنانا ہے۔ زمانے جاہلیت کی برائیوں کو خیرآباد کریں، زمانے جاہلیت کی برائیوں کو چھوڑ دیں، ان کی اچھائیوں کو لے لیں، ان کی خوبیوں کو لے لیں۔ تو زمانے جاہلیت کی برائیوں کو لینا نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کی برائیوں میں سے جو برائیاں آپ کو معلوم ہیں، افسوس تو یہ ہے مسلمانوں کہ زمانے جاہلیت کی خوبیاں ہم نہیں لے رہے ہیں، اچھائیاں نہیں لے رہے ہیں، ان کی برائیاں ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے لوگ لڑتے تھے بہت زیادہ، ذرا ذرا سی بات پر اختلاف کر دینا، بغاوت کر دینا، سر تن سے جدا کر دینا، یہ ان کی عادت تھی، ان کی پرمپرا تھی یہ۔ آپ ذرا غور سے بتائیں کہ آج مسلمانوں میں یہ عادت ہے یا نہیں؟ لڑائی جھگڑے کی عادت ہے یا نہیں؟ کون ہے مسلمانوں کا محلہ جس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوتے ہوں؟ ذرا ذرا سی بات پر ہمیں غصہ برداشت نہیں ہوتا، ہم بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہمارا پارا گرم ہو جاتا ہے، ہم سامنے والے کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے، ہمارے سامنے کوئی چل کر دوڑ کر جائے، کوئی شان والا جائے، ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ ہماری عادت ہو گئی ہے، یہ زمانے جاہلیت کی عادت تھی۔ شیخی بگاڑنا، پھینکنا، ایران توران کی باتیں کرنا، اپنے خاندان پر، اپنے حسب نسب پر، اپنے حسن پر، اپنی دولت پر اترانا اور شیخی بگاڑنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ زمانے جاہلیت کی عادتیں تھیں۔ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، ان کی عادتیں ہمارے اندر گھس گئی ہیں، ان کی عادتیں ہمارے اندر گھس گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے سامنے مخاطب کر کے فرمایا، اے صحابہ کرام، اے میرے صحابہ، زمانے جاہلیت کی ساری رسم و رواج کو، ساری باتوں کو آج میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ اپنے پاؤں کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ میں زمانے جاہلیت کے سارے رسم و رواج کو، ان کی بری عادتوں کو
آج میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ ان کی کوئی عادت ہماری امت میں نہیں آنی چاہیے۔ میں پاؤں تلے روند رہا ہوں، لیکن بدقسمتی میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو نام لے کر مینشن کر کے رد فرمایا ہے، کنڈم فرمایا ہے، آج بدقسمتی سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں جس طرح رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی طرح سے میں میوزک کی چیزوں کو توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میوزک آج فن لطیف اور فن لطیف کے نام کے ساتھ اور سکون روح کے ساتھ اسے ایک عجیب و غریب چیز ثابت کی جا رہی ہے کہ سکون ملتا ہے۔ میوزک سننے سے انسان کا قلب اور انسان کا دل سکون سے رہتا ہے۔ بدبختو، قیامت تک میوزک سے سکون نہیں مل سکتا۔ آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم سنتا ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت سنیں، دھیمی آواز کر کے آپ سونے کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت لگائیں، دیکھیے کیا مزہ آتا ہے، کیا لطف آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو۔ دل اپنا ایسا بنائیں کہ قرآن کی تلاوت سے آپ کو سکون ملے۔ اگر دل پر آپ نے محنت نہیں کی تو شیطان نہ جانے کس کس چیز میں آپ کو سکون دکھلائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی طرح سے میوزک کی چیزوں کو، اس کے آلات کو، میوزک بجانے والی چیزوں کو میں توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میوزک جائز نہیں ہے، میوزک جائز نہیں ہے، اور میوزک کے ساتھ گانے اور عشقیہ غزلیں وہ سب سننا قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ اور اس کو آپ ہلکے سے نہ لیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں تھوڑی دیر ہم نے گانا سن لیا تو کیا ہو گیا، وقت پر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، وقت پر جو نیکی کرنا ہے وہ بھی کر لیتا ہوں، تھوڑی دور میں اگر گانا سن لیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ نہیں میرے دوستو، اس گانے کے سننے کا اثر جو کان سے جو گانے کی آواز ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے اور جو گانا ہمارے دل میں پہنچتا ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ جس طرح بارش کے پانی سے زمین میں سبزہ آتا ہے، ہریالی آتی ہے، اسی طرح گانے سننے سے تمہارے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن فرمایا، واضح طور پر فرمایا کہ میں گانے کی چیزوں کو، میوزک کی چیزوں کو توڑنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، نام لے کر فرمایا۔ لیکن بدقسمتی سے آج گانا سننا ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں اور مسلم امہ میں داخل ہو چکا ہے۔ آج کل نوجوانوں کو دیکھیں، آج کل نوجوانوں کو دیکھیں، جب سے آنکھ اس کی کھلتی ہے صبح 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، جب وہ سو کر اٹھتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک اس کی آنکھ نہیں لگ جاتی، بلوٹوتھ ڈالے ہوئے ہیں، ہینڈ فری ڈالے ہوئے ہیں، اور کیا وہ سنتا ہے؟ اگر کوئی خوش نصیب نوجوان ہوگا، وہ بیان سنتا ہوگا، نعتیں سنتا ہوگا، قرآن کی تلاوتیں سنتا ہوگا، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اپنے آپ کو 24 گھنٹے جب تک وہ ہوش و حواس میں ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہے، تلاوت سنتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہو رہی ہے، بیان سنتا ہے، اس کی زندگی کی اصلاح ہو رہی ہے، نعت سنتا ہے، اس کے دل میں عشق محمد پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن 95% نوجوان ایسے ہیں جس کے دماغ میں ہر وقت گانے کی میوزک چلتی رہتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں
جو صبح جاگتے ہیں اور شام رات سوتے وقت درمیان میں ہر وقت وہ گانے کی میوزک ان کے کانوں میں چلتی رہتی ہے، ہر وقت وہ گانے سنتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسے میں ہمارے ایمان کا حال کیا ہوگا، ہمارے دل کا حال کیا ہوگا؟ گھروں کا حال دیکھو، ہر وقت ٹی وی چلتی رہتی ہے۔ دھیڑوں چماروں کی تہذیبیں ہمارے اندر جو آئی ہوئی ہیں وہ اسی کے راستے سے آئی ہیں۔ جو ٹی وی میں دیکھتی ہیں، جو سیریلوں میں دیکھتی ہیں ہماری مائیں بہنیں، وہی اپنے شوہر سے، بھائی سے، باپ سے فرمائش کی جاتی ہے، وہی رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ ابھی میں 1 مہینہ گاؤں رہ کر آیا، میں سمجھتا تھا کہ شہروں میں برائیاں ہیں، دیہاتوں میں اور قریوں میں، کھیڑوں میں برائی نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر میری آنکھیں کھل گئی کہ اب دیہات، کھیڑا اور قریے میں اور شہر میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم تہذیب ہر جگہ پائی جانے لگی مسلمانوں میں۔ شادی کی محفلوں میں، منگنی کی محفلوں میں وہ روح کو تڑپا دینے والی باتیں دیکھی جاتی ہیں، وہ دل کو جلا دینے والی باتیں، عادتیں دیکھی جاتی ہیں کہ ایک ایمان والا کیسے برداشت کر سکے گا، ایک دیندار آدمی کیسے برداشت کر سکے گا۔ تو ٹی وی پر جو سیریلیں ہماری مائیں بہنیں دیکھتی ہیں، میں بہت ہی احترام کے ساتھ کہتا ہوں میرے ماؤں بہنوں، تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، تم نے اپنی بیٹی کا نام رابعہ بصریہ رکھا ہے، رقیہ ام کلثوم رکھا ہے، زینب رکھا ہے، لیکن میرے ماؤں بہنوں، ان اپنی اولاد کو جن کا نام فاطمہ رکھا ہے، رقیہ رکھا ہے، زینب رکھا ہے، ام کلثوم اور رابعہ بصریہ رکھا ہے، خدا کی قسم ان ناموں کی جو ہماری مائیں گزری ہیں، امہات المومنین گزری ہیں، فاطمہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہا گزری ہیں، حضور کی لخت جگر گزری ہیں، ان کی عادتیں تو اپنی اولاد میں پیدا کرو۔ صرف نام رکھ لینے سے عادت پیدا نہیں ہو جاتی، صرف نام رکھ لینے سے اس کے اندر اخلاق پیدا نہیں ہو جاتے۔ نام رکھ لینے سے اگر کوئی مفتی ہو جاتا تو اپنے بیٹے کا نام مفتی رکھ لیتے، نام رکھ لینے سے اگر کوئی حافظ قرآن ہو جاتا، نام رکھ لینے سے کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جاتا، اس کا نام رکھ لیتے، لیکن نہیں، عادتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں، اخلاق پیدا کرنے پڑتے ہیں، تعلیم و تربیت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی ساری عادتوں کو ختم فرمایا، اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں، ہمارے سماج میں آج وہی سب برائیاں بالکل شباب پر ہیں، گانے کی محفلیں ہیں، ڈانس بار ہے، میوزک ہے، اور حیا سوز اخلاق عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ چلے، ذی الحجہ کا چلے، محرم کا، رجب کا، رمضان کا، کیا ہمیں فرق پڑتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں جگائے؟ ہم کسی کی سننے والے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، اتنی تقریریں اور اتنے جلسے اور اتنی کتابیں جتنے اسلام میں ہو رہے ہیں، جتنی کتابیں اسلام میں لکھی جا رہی ہیں، جتنی تربیتی جلسے، اصلاح معاشرہ کے جلسے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنتیں، خانقاہوں سے محنتیں، جتنی محنتیں ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہیں، خدا کی قسم اگر غیروں میں ہو جائے وہ فرشتے بن جاتے ہیں۔ آپ غیروں کو کوئی چیز سمجھائیے، فوراً سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے تو جنت میری جاگیر ہے، سال میں 1-2 مرتبہ قرآن خوانی کرا لیں گے، اپنے بچے کو صبح شام 2 گھنٹے مکتب بھیج دیں گے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم جنتی ہو گئے، ہم سے کچھ اور پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔ اتنی آسانی سے جنت نہیں مل سکتی، اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ تو بہرحال یہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے احترام کے مہینے ہیں،
ہمیں ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی مہینے سے حج کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی ذی قعدہ کے مہینے میں کسی بھی دن احرام کی چادر اوڑھ کر حج کی نیت سے اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں اچھا اتنا لمبا ٹائم کیوں ہے؟ حج کو جو شروع کیا جائے گا، حج کے جو ارکان شروع ہوں گے وہ تو بقرعید کے دن سے نا، ایک دن پہلے سے، لیکن ابھی ایک مہینے سے جو یہ ٹائم اتنا ایڈوانس لیا گیا ہے، ذی قعدے سے ہی احرام کی چادر اوڑھنا جائز ہو گیا حج کا، اتنا لمبا ٹائم کیوں؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس سے بہت پہلے سے لوگ حج جو کیا کرتے تھے وہ پیدل چلا کرتے تھے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ پیدل حج کے لیے آتے ہیں اور جو اونٹنیوں پر سوار ہو کر آتے ہیں ان سے یہ اعلان کر دیں کہ وہ لوگ حج بیت اللہ کریں۔ تو پیدل لوگ حج کیا کرتے تھے، سواریاں نہیں تھیں، بسوں کا انتظام نہیں تھا، جدید ٹیکنالوجی سے لوگ ناواقف تھے، جدید سہولیات نہیں تھیں، لوگ مہینوں مہینوں سفر کیا کرتے تھے۔ خود ہندوستان سے لوگ پانی کے جہاز سے سفر کیا کرتے تھے، اور قریب قریب کے لوگ پیدل چلا کرتے تھے، اونٹوں سے گھوڑوں سے سفر کیا کرتے تھے، تو ان کو لمبا ٹائم لگتا تھا۔ جو مکے سے جتنا دور رہے گا ان کے لیے اتنا ہی ٹائم لگتا تھا، تو اس لیے اتنے ٹائم لمبا ٹائم لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ذی قعدہ اس مہینے کے شروع سے ہی اگر احرام کی چادر اوڑھ کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ احترام کا مہینہ ہے، اس کے بعد کا مہینہ بھی احترام کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اس کے آگے والا وہ بھی احترام کا مہینہ ہے۔ ہمیں ان 4 مہینوں کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ دل میں آپ خیال کریں کہ اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے، اس مہینے کا احترام اللہ کی نظر میں بھی ہے، لہذا ہم اپنے گناہوں سے بچیں، اپنی عادتوں کو بدلیں۔ انشاءاللہ اس کا کنیکشن اور اس کا تعلق اللہ سے ہوگا، کوئی بندہ دیکھے یا نہ دیکھے۔ آپ اگر گناہ کو چھوڑتے ہیں احتراماً، ذی قعدہ کے مہینے کے احترام میں چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو جان رہا ہے، لہذا آپ گناہ کو چھوڑیں، اللہ کے لیے نیکی کریں، اللہ کے لیے، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ کریں یقین کے ساتھ کریں، جب تک یقین نہیں ہوگا اس نیکی میں کوئی فائدہ اور ثواب نہیں مل سکتا۔ نماز پڑھیں یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ کی طرف سے رضا ملے گی۔ لیکن اگر یقین نہیں ہے تو سونا پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دو، ایک نیکی ملنے کی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا اجر ملے گا تو کیا فائدہ ہے؟ صحابہ کرام جیسا یقین ہمارے دل میں آ جائے، صحابہ کرام جیسا ایمان ہمارا ہو جائے۔ صحابہ کرام میں جو نئے مسلمان ہوتے تھے، نئے ایمان والے، ایک مرتبہ ایک صحابی، نئے صحابی تھے، کچھ ہی دن پہلے انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، اسلام کو قبول کیا تھا۔ ان کے گھر میں ایک پریشانی آ گئی۔ پریشانی یہ آئی کہ ان کا جو گھر تھا اس گھر کی دیوار کو، اس کی چہار دیواری کو، ان کے گھر کا جو چہار دیواری ہوتی ہے، گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کو وہ اگر سیدھا کرتے تو ایک دوسرے صحابی کے 10 کھجور کے درخت آ جا رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے گھر کی دیوار سیدھا کریں گے تو دوسرے کی زمین سے، دوسرے کے باغ سے 10 کھجور آ جا رہے تھے۔
تو ٹیڑھی ہو رہی تھی دیوار، تو یہ چاہ رہے تھے کہ میری دیوار سیدھی ہو جائے اور 10 کھجور کا جو درخت ان کا آ رہا ہے میری زمین کی طرف، ہم ان سے لے لیں گے، خرید لیں گے۔ چنانچہ وہ نئے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ پہلے انہوں نے مانگا لیکن نہیں دیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے میرے آقا، میرے ساتھ ایک معاملہ آ گیا ہے، میں اپنے گھر کی دیوار سیدھا کر رہا ہوں تو فلاں صحابی کے 10 کھجور کے درخت ان کے ہماری طرف آ رہے ہیں، تو اگر میں دیوار سیدھا کرتا ہوں تو وہ 10 کھجور کے درخت اگر مجھے مل جائیں تو میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں گا اور جو اس کی قیمت ہوگی ان کو دے دیں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا جن کا باغ تھا، اور ان کو فرمایا کہ یہ صحابی ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پریشانی ہے، اور ایک مسلمان کی پریشانی دور کرنے کا بڑا اجر ہے، تو یہ اپنے گھر کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں جس میں 10 کھجور کے درخت آپ کے ان کی طرف آ رہے ہیں، آپ ان کو ہدیہ کر دیں، ہبہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اللہ اکبر، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو نہیں دیتا، مشورہ میں اختیار ہوتا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، اگر حکم ہو جائے تب تو ماننا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہو جائے، رسول اللہ کا حکم ہو جائے تو اس کا ماننا ضروری ہے، فرض ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، میں ان کو باغ کا وہ درخت نہیں دیتا، کھجور کا درخت نہیں دیتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم ویسے نہیں دیتے تو ہم خریدنا چاہتے ہیں، تم اس کی قیمت بولو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا مشورہ ہے، زبردستی تو نہیں لے سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دے سکتا میں۔ بہرحال یہ صحابی جن کو ضرورت تھی یہ مایوس ہو گئے، وہ چلے گئے، جن کا باغ تھا وہ چلے گئے، اور یہ مایوس ہو کر اب جانے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ جن کا باغ تھا جب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم 10 کھجور کا درخت دے دو تو ہم اللہ سے تمہارے لیے جنت میں عالی شان باغ کا اور گھر کا بھی انتظام کرائیں گے۔ میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں، میں پکا وعدہ کرتا ہوں۔ آج اگر کوئی کونسلر، کوئی ایم پی، کوئی ایم ایل اے، سی ایم، پی ایم کوئی اگر وعدہ کر دے تو اتنا آدمی کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف سننا نہیں چاہتا۔ قربان جائیے، ہمارے آقا نے ضمانت دی، گارنٹی فرمایا کہ اگر تم 10 کھجور کے درخت دے دو تو ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے تمہیں جنت میں باغ بھی دلائیں گے اور گھر بھی دلائیں گے۔ پھر بھی وہ نہیں مانے اور کہا کہ لا حاجت لی، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ نئے نئے صحابی ہوتے تھے، ان کے دل میں اتنی پختگی نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے یہ بات کہی۔ اور جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی مانتے نہیں، اپنی ہی چلاتے ہیں، چاہے کچھ بھی آپ کہہ دیں۔ وہ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہیں۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر تم 10 درخت دے دو، 10 درخت، تو ہم اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں باغ بھی دلائیں گے، گھر بھی دلائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ لا حاجت لی، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو وہ کہہ کر چلے گئے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ گفتگو سنی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے آقا، جو بشارت آپ نے ان کو سنائی ہے، کھجور والے صحابی کو آپ نے جو بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے، کیا وہ بشارت ہمارے لیے بھی ہے یا صرف ان کے لیے تھی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، آپ کے لیے بھی ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ صحابی بھاگتے ہوئے گئے انہی کے گھر میں جن کا 10 درخت مانگ رہے تھے، ان کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، آپ مجھے جانتے ہیں؟
انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں قبا نامی گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور میرا ایک ایسا باغ ہے جس میں 1000 کھجور کے درخت ہیں، اور وہ کھجور کون سا؟ جو سب سے بہترین ہے، عجوا کھجور کے درخت والا باغ ہے میرے پاس۔ کہا اچھا آپ وہی ہیں، مجھے بھی معلوم ہے، یہ تو بہت مشہور باغ ہے، آپ اسی کے مالک ہیں؟ تو کہا ہاں میں اسی کا مالک ہوں۔ فرمایا کہ جانتے ہو میں کس لیے آیا ہوں؟ میں تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ 10 درخت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا تھا، میں وہ 10 درخت لینے کے لیے آیا ہوں، اسی اپنے 1000 باغ کے بدلے میں۔ 1000 کھجور کے باغ کے بدلے میں آپ کا صرف 10 درخت کھجور کا لینے کے لیے آیا ہوں، یہ سودا منظور ہے؟ اب بتائیے کہ یہ کس کو سودا منظور نہیں ہوگا؟ ان کی آنکھیں چمکنے لگی اور کہا کہ بالکل منظور ہے۔ سودا کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے میرے آقا، میں نے اس درخت کو 10 درخت کو خرید لیا ہے اور میں آپ کے قدموں میں ڈال رہا ہوں، آپ جو چاہیں کریں، کیا وہ بشارت میرے لیے بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے جنت میں باغ اور مکان دونوں کا انتظام کراؤں گا، ضمانت دیتا ہوں۔ یہ تھا ان کا یقین۔ ایک صحابی نے جب سنی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ آج کی بھی یہی ایمان کی ضرورت ہے، یہی یقین کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارا بھی یقین ہے، آپ جو خرچ کرتے ہیں مدرسوں کے نام پر، مسجدوں کے نام پر اور دین کے تقاضوں کے نام پر، اسی یقین کے ساتھ اگر آپ خرچ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی وہ ثواب ملے گا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے جو بشارتیں سنائی ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہو کر رہیں گی۔ تو میرے دوستو، یہ مہینہ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ حج کیسی عبادت ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری زندگی کا یہ فریضہ ہے۔ نماز روزانہ 5 وقت ادا کرنا ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ہر سال آپ کو ادا کرنی ہے اگر آپ پر واجب ہے۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو سال میں 1 مرتبہ روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، نماز روزانہ 5 وقت ادا کرنا ہے۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے نہ اس کو ہفتے میں رکھا، نہ روزانہ رکھا، نہ مہینے میں، نہ سال میں، پوری زندگی میں 1 مرتبہ رکھا ہے۔ ایک آدمی 70 سال زندہ رہتا ہے، 100 سال زندہ رہتا ہے، اگر اس نے 1 مرتبہ حج کر لیا تو پوری زندگی کی فراغت، پوری زندگی وہ فارغ ہو گیا۔ ایک بادشاہ نے بھی 1 مرتبہ حج کر لیا تو اس کی زندگی کا فریضہ ادا ہو گیا، اور وہ بھی ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ حج ہر بندے پر فرض نہیں ہے، اس کے لیے بہت شرطیں ہیں۔ نماز کے لیے جو شرطیں ہیں، روزے کے لیے کیا شرطیں ہیں، زکوٰۃ کے لیے کیا شرطیں ہیں، ان تمام کی شرطوں سے کڑی شرط اور کچھ الگ سے شرط حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ حج کے لیے بنیادی شرطیں کیا ہیں؟ بدن کے اعتبار سے فٹنس ہونا ضروری ہے، بدن کا فٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے، سفر نہیں کر سکتا، بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، وہ حج نہیں کرے گا۔ مالدار ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرے گا، دوسروں سے حج بدل کروائے گا۔ تو حج فرض ہونے کے لیے بدن کا فٹ ہونا ضروری ہے، اسی لیے میڈیکل ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ آپ یہاں کی آب و ہوا وہاں کی آب و ہوا میں برداشت کر سکیں گے یا نہیں؟ سفر میں صعوبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، قیامت کی وہاں بھیڑ ہوتی ہے۔ ایک آدمی یہاں
اکیلے چلتا پھرتا ہے چل لیتا ہے، لیکن ذرا سا رش ہو تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، چل نہیں پھر پاتا، تو وہ وہاں برداشت کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بندے کے لیے اس وقت حج فرض نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے والا نہ ہو۔ تو حج کے بنیادی شرائط میں سے ایک بدن کا طاقتور ہونا ضروری ہے، اور دوسرا مالدار ہونا۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی مقروض ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس جانے آنے کا خرچ تو ہے، لیکن وہاں وہ 40 دن رہے گا یا جتنے دن رہے گا وہاں کا خرچہ نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اولاد کی شادی کی ذمہ داری ابھی ادا نہیں کی ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو اپنی تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ صحت مند بھی ہیں، رقم بھی فارغ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی سبیلیں استطاعتیں رکھتا ہو، بدن کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، تو اب اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ اور حج فرض ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ٹال مٹول کرے، حج نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ڈانٹ لگائی ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو شخص انکار کرے گا حج فرض ہونے کے بارے میں، اگر عمل نہ کر سکا تو گنہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ خواہ مخواہ 5 لاکھ روپے کا خرچ ہوگا، حج فرض نہیں ہے، کوئی فرض والی بات نہیں ہے، کیوں وہ پیسے ہم اس میں ویسٹ کریں گے؟ وہ پیسے ہم دوسرے نیک کام میں خرچ کر لیں گے۔ فرض ورض کی کوئی چیز نہیں ہے، شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فقط کفر، وہ انکار کرنے والا کفر میں داخل ہو گیا۔ جس طرح نماز کا انکار کرنے والا، روزے کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح فرضیت حج کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جن کے اوپر حج فرض ہے، ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ اس ارادے میں برکت دے گا، کامیابی دے گا۔ جب تک ہمارے اندر ارادہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت نہیں آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سوں پر حج فرض ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں بہنوں کے پاس زیورات کا خزانہ ہے، قارون کا خزانہ ہے، نہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے، نہ حج ادا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، انکوائری کر کے اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں، مستورات کے پاس، ایک ایک کے پاس نہ جانے کتنے لاکھ کے زیورات ہوتے ہیں، اور وہ فارغ ہے، وہ زیور فارغ ہے، پیسے کی شکل میں نہیں ہے، لیکن اس کا کیش آپ نکالیں گے کتنے لاکھ کا زیور ہوگا۔ تو ان پر حج فرض ہو چکا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے، اگر وہ حج نہیں کرتا تو کوئی فرق نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ تو اس لیے اس پر توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔